بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے کہ جن کے دل پرندوں کے دل کی طرح ہوں گے۔ یہ تشبیہ دو حیثیتوں سے ہے۔ ایک تو اس حیثیت سے ہے کہ جس طرح پرندوں کا معاملہ ایک طرح سے توکل کا ہوتا ہے، وہ آگے کے بارے میں نہیں سوچتے، ان کو جس رزق کی ضرورت ہے جو ان کے لیے ان کے جسم کو توانا رکھنے کے لیے ضروری ہے، وہ اس کی تلاش میں نکلتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کا پیٹ بھرتے ہیں، اور پھر وہ سکون کے ساتھ اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے ہیں، آ کر آرام کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ کل کیا ہوگا۔ اسی طرح جو اللہ کے بندے ایمان والے ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو توکل کی یہ صفت دی ہے کہ ان کو جو ضرورت کی چیزیں میسر ہیں اس پر وہ مطمئن ہیں، پھر وہ یہ نہیں سوچتے کہ کل کیا ہوگا۔ تو یہ توکل کی ایک اعلیٰ قسم ہے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ نظام جو انسان کے روزی حاصل کرنے کا ہے، اسباب اختیار کرنے کا ہے، یہ نظام مختلف طریقوں پر ہوتا ہے۔ کوئی روز کماتا ہے، کوئی مہینے میں کماتا ہے، کوئی سال میں کماتا ہے۔ تو اسی اعتبار سے توکل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جو روز کماتا ہے اس کے لیے آسان ہے، اس نے روز کی کمائی کر لی، کھا پی لیا، مطمئن سو گیا آرام سے، اب کل جب آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ جو مہینے میں کمانے والا ہے، مہینے کی تنخواہ مل گئی اس کو، اب مطمئن ہے کہ مہینے کا ہمارا کام ہو گیا، آگے کی نہیں سوچتا۔ سال کی کمائی والے بھی ہوتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے سال کے پیکج ہوتے ہیں، یا باغوں کے بیچنے والے جن کا اسی پر مدار ہوتا ہے، تو ان کا معاملہ سال بھر کا ہوتا ہے، سال بھر کا مل گیا، اب ان کو آگے کی نہیں سوچنا۔ تو جس طرح ایک پرندہ نکلتا ہے صبح کو اور پیٹ بھر کے شام کو واپس آ جاتا ہے، اسی طرح سے ایک ایمان والے کو ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے اس کے لیے کمائی کے طریقے رکھے ہیں وہ طریقے اس نے اختیار کر لیے، اس کو جو مل گیا اس پہ مطمئن ہو گیا۔ اب آگے کی ہوس اور آگے کی زیادہ فکر کہ جو اس کو مصیبت میں ڈال دے یا اس کے نتیجے میں اس کا دماغ اسی میں الجھ جائے، یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ اور آج کا یہ مزاج عمومی ہے، عام طور پر یہ مزاج لوگوں کا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں سال بھر کا مل جائے، بلکہ سالوں کا مل جائے تو اور اچھا ہے، اور اس کے لیے وہ دھیر بن میں رہتے ہیں، اور اب تو اللہ معاف کرے یہ بھی نہیں سوچتے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ بس کسی بھی حیثیت سے، کسی بھی طریقے پر ان کے بینک بیلنس میں اضافہ ہو اور ان کا کام چلتا چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، رزق کا وعدہ کیا ہے، تعیشات کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ اگر آدمی ضرورت کے لیے چاہتا ہے تو ضرورت کا تو اس کو مل جائے گا، یہ بھی توکل کی قسم ہے۔ اور اگر وہ تعیشات کے چکر میں پڑے گا تو ظاہر ہے اس کے لیے اس کا، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ کل اس کا مواخذہ بھی ہوگا، اللہ کے یہاں اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ 3 چیزوں کا سوال نہیں ہوگا، وہ روٹی جو اس کی غذا کے لیے ضروری ہے، اور وہ کپڑا جو اس کے تن کو ڈھکنے کے لیے ضروری ہے، اور وہ رہنے کے لیے حجرہ یا مکان جو اس کے سر کو ڈھکنے کے لیے ضروری ہے، جس میں وہ رہ سکے۔ اللہ نے کیا، ہر ایک کو دے گا۔ لیکن اب کوئی تعیشات میں اگر آگے بڑھتا ہے تو اس کا سوال بھی ہوگا اور چلا جاتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو تعیشات میں ہوتی ہیں، پھر آگے بڑھتے بڑھتے اور ضروریات میں شامل ہو جاتی ہیں، اور دوسری چیزیں آگے کی ہوتی ہیں تعیشات کی، پھر وہ کچھ دنوں کے بعد ضروریات میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ایک بار اب سے 20-25 سال پہلے، 35 سال 30 سال پہلے فریج یہ جو ہر گھر میں اب ہوتا ہے، وہ تعیشات میں سمجھا جاتا تھا،
اور لوگوں کو ٹھنڈا پانی آسانی سے ملتا نہیں تھا. لوگ جاتے تھے رمضان گرمیوں میں جب پڑتا تھا اب سے 30 سال پہلے، تو لوگ جاتے تھے 35 سال پہلے، 40 سال پہلے بھی لوگ جاتے تھے، برف لاتے تھے. اگر کسی کیا اتنا ہوتا تھا، اور اگر وہ بھی نہیں تو مٹکے کا پانی، گھڑے کا پانی، بس وہ پی لیتے تھے. لیکن آج آپ غور کیجئے تو اب یہ جو آپ کا فریج ہے تقریباً یہ ضروریات میں لوگوں نے شامل کر لیا. اور اللہ معاف کرے یہ آپ کا موبائل ہے. موبائل کا حال تو یہ ہے کہ اب سے 10-20 سال پہلے اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. بہت بڑے بڑے لوگ لے کے چلتے تھے، تھوڑا سا جیب سے اوپر نظر آئے تاکہ لوگوں کو ماشاءاللہ بڑے آدمی موبائل رکھتے ہیں، اور کچھ جیب کے اندر. اور آج تو عالم یہ ہے کہ کوئی رکشہ چلا رہا ہے تو اس کے پاس جیب میں موبائل ہے. گھر میں کھانے کو نہ ہو لیکن موبائل ضروری ہے. گویا کہ ضروریات ہی نہیں بلکہ ضروریات زندگی میں تو کھانا تھا، کھانے سے آگے لوگوں نے اس کو موبائل کو ضروریات زندگی بنا لیا. تو یہ جو زندگی کا معیار ہے یہ آدمی کے بنانے سے بنتا ہے. توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے پاس ضرورت کو دیکھے، اللہ اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے، اس پر مطمئن ہو، قانع ہو، اللہ کا شکر ادا کرے، اور وہ اس فراق میں نہ رہے کہ اس کے خزانے بھرتے چلے جائیں، بلکہ اپنے وقت کو اللہ کی یاد میں لگائے، دینی ضروریات میں لگائے. میں نے دیکھا کہ جو تجار ہوتے ہیں اور کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ توکل آسانی سے ان کے اندر پیدا نہیں ہو پاتا. جو کچھ کماتے ہیں ان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ ہم اور زیادہ کما لیں، اور وہ چیز آگے بڑھتی چلی جاتی، تو ان کو فرصت نہیں. حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ان کو جماعت کے لیے مسجد میں جانے کی فرصت نہیں، گاہک بیٹھا ہوا ہے. ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ دین کی ضروریات کے لیے بعض مرتبہ ان کو فرصت نہیں ہوتی، اور جو چیزیں حقیقت میں ضروریات زندگی سے تعلق نہیں رکھتی ان کو ضروریات زندگی میں شمار کر لیا جاتا ہے، اور اس میں آدمی اپنے آپ کو پوری طرح سے منہمک کر دیتا ہے. تو یہ غیر شرعی سی بات ہے ایک طرح سے. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر آدمی دل کا سکون چاہتا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ قناعت اگر اس کے اندر پیدا ہو گئی تو سب سے بڑا دل کا سکون ہے. اسی لیے حدیث میں آتا بھی ہے کہ الغنا غنا النفس، کہ اصل جو تونگری ہے، مالداری ہے، وہ دل کی تونگری. اس لیے کہ آدمی جب پیسہ کماتا ہے اور توکل کا مزاج نہیں ہوتا تو کبھی بھی اس کا نہ جیب اس کی بھرتی ہے، نہ بینک بیلنس اس کا پورا ہوتا ہے، اور نہ اس کا پیٹ بھرتا ہے. جو حدیث میں ہے کہ لن یملأ فاہ الا التراب، کہ مٹی سے پیٹ بھرتا ہے، باقی کسی چیز سے پیٹ نہیں بھرتا. کچھ ہے تو اور ہونا چاہیے، اور ہے تو اور ہونا چاہیے. جو ہے کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو سوچے گا 2 وادیاں ہو جائیں. تو یہ جو ہوس ہے، ہوس دنیا کی اور ہوس تعیشات کی، ہوس آگے بڑھنے کی اور دنیا کے سلسلے میں دوسروں سے آگے بڑھ جانے کی ایک جو دوڑ ہے، اس زمانے کا ایسا مرض ہے کہ بہت کم لوگ اس سے بچتے ہیں، بہت کم لوگ اس سے بچتے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ دینداروں میں یہ باتیں پیدا ہو گئیں، علماء میں اللہ ہم سب کو معاف کرے، علماء میں ایسی باتیں پیدا ہو گئیں کہ ایک مدرسے میں تنخواہ اگر کم ہے تو یہ نہیں دیکھیں گے وہاں ضرورت زیادہ ہے، اگر کہیں دوسرے مدرسے میں تنخواہ زیادہ ملے گی وہاں چلے جائیں گے. یہ نہیں سوچیں گے کہ ضرورت زیادہ کہاں ہے، دین کی ضرورت جہاں زیادہ ہے وہاں پہ ہمیں رہنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ ہمیں دے رہا ہے، برکت دینے والا تو وہی ہے. اور اس کے نہ جانے کتنے لوگوں کو تجربات ہیں کہ جو لوگ کماتے ہیں، جن کو اللہ قناعت دیتے ہیں، جن کو اللہ غنا نفس کا دیتے ہیں، اللہ ان کا کام بھی پورا کر دیتے ہیں. اور جن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ آگے کے چکر میں رہتے ہیں تو ان کی کبھی بھی ضرورت پوری نہیں ہوتی. ایک صاحب ہمارے پاس آئے، کہنے لگے بڑی صاحب دعا کر دیجیے، تنخواہ ملتی ہے لیکن اخیر میں وہ پوری ہوتی نہیں، ختم ہو جاتی ہے. ایک مولوی صاحب بھی ان کے ساتھ تھے اور وہ عجیب بات کہنے لگے کہ ان سے مجھے ضرورت پڑتی ہے قرض لینے کی. میں نے کہا آپ کی تنخواہ کیا ہے؟ معلوم ہے 50,000. ہم نے کہا مولوی صاحب کی تنخواہ کیا ہے؟ ان کی 9,000 ہے. ہم نے کہا تو آپ کو ان سے قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کہنا نہ جانے کیا ہوتا ہے، میرے 50,000 ختم ہو جاتے ہیں، ان کے 9,000 چلتے رہتے ہیں. ہم نے کہا یہ مسئلہ ہے دل کا. دل میں جب اللہ کی طرف سے ہے، آدمی اگر تھوڑے میں کام چل جاتا ہے تو پھر وہ اس کے مسائل سارے حل ہو جاتے ہیں. اور جب دل میں غنا نہیں ہوتا تو آدمی کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، جتنا بھی آتا جائے اور آ جائے. اور پھر عجیب اللہ کے بعد معاملات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مبتلا کرتے ہیں ایسے لوگ، ایسی چیزوں میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ جتنا کماتے ہیں اتنا وہ جاتا ہے. اور مشہور ہے کہ حرام مال جو ہوتا ہے وہ تو ایسا جاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہاں گیا. اور دوسری بات جو اس کا وبال ہے وہ تو انتہائی خطرناک ہے. حدیث میں جو آتا ہے کہ اگر
حرام مال کا ایک لقمہ بھی آدمی اپنے حلق کے نیچے اتارتا ہے تو لقمہ نہیں ہے، لقمہ تر سمجھ کے آدمی اس کو کھاتا ہے، آگ کا انگارہ ہے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ تو توکل اگر مزاج میں نہیں ہوتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ حل من مزید کے نعرے لگاتا رہتا ہے، اور مل جائے اور مل جائے، کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو یہ توکل کا ایک مزاج ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حدیث میں جو ایمان والوں کی مثال دی کہ ان کے دل پرندوں کے جیسے ہوتے ہیں، اس میں یہ سبق دیا گیا کہ پرندوں کے حل من مزید کے نعرے نہیں لگتے، ان کو تو جو مل گیا پیٹ بھر گیا، میٹھی نیند سو جاتے ہیں۔ بہت سے آپ غریبوں کو دیکھتے ہیں ایسی میٹھی نیند سوتے ہیں، ان کو دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ کما کے لائے اور سوکھی روٹی اور جیسی بھی انہوں نے پکا لی، موٹی چھوٹی اور چٹنی سے بیٹھ کے بچوں نے، میاں بیوی نے، سب نے مزے لے کر کھائی، اور ایسے پیر پھیلا کر سوئے کہ ایسی میٹھی نیند شاید کسی کو آتی ہو۔ اور جو کمانے والے ہیں وہ تو اس مصیبت میں رہتے ہیں کہ کل تو 50,000 روپے کی آمدنی ہوئی تھی اور آج تو 49,000 کی ہوئی، 1,000 کا نقصان ہو گیا۔ یہ عجیب و غریب مزاج انسان کا ہے۔ کسی بھی دکاندار سے اگر آپ پوچھئے بھئی آج کیسا رہا، تو اگر اس کو 40,000 کا نفع ہوتا ہے اور اس دن 30,000 کا ہوا تو یہ نہیں کہتا کہ ہاں 30,000 کا نفع ہوا، وہ کہتا ہے کہ 10,000 کا نقصان ہوا۔ تم پوچھو کیسا لگا، آج تو بھائی 10,000 کا نقصان ہو گیا۔ یہ نقصان ہو گیا، تم نے 30,000 روپے کمائے، تمہارا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ مالداروں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ان کا پیٹ بھرتا نہیں، تو یہ کوئی بہت اچھا مزاج نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آدمی مال نہ رکھے، مال رکھنے کی تو اجازت ہے، بڑے بڑے صحابہ بھی مالدار گزرے ہیں۔ حضرت عثمان غنی، ان کا لقب ہی غنی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کیسے کیسے کام لیے۔ مجہز و جیش العسرہ ان کو کہا جاتا ہے۔ تبوک کے موقع پر انہوں نے خزانے کھول دیے، اور سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیسی تفسیرات آتی ہیں، کہاں کہاں ان کا مال جاتا تھا۔ بڑے بڑے صحابہ ہیں، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے دل میں مال نہیں تھا، ان کا مال ان کی جیبوں میں تھا، ان کی تجوری میں تھا۔ ہمارے لیے مصیبت یہ ہے کہ ہم نے مال کی جگہ دل کو بنا لیا، اور ظاہر ہے جب دل کو بنا لیا تو دل اسی میں پھنسا رہتا ہے۔ ہم نے تجوری میں رکھ دیا، دل فارغ ہو گیا، تو اس بات کی علامت ہے کہ مال تجوری میں ہے، دل میں نہیں ہے۔ اور اگر تجوری میں یا بینک میں یا کہیں رکھنے کے بعد دل پہ اس کا اثر ہے اور ہر وقت کا خیال ہے کہ کہیں چوری نہ چلا جائے، کہیں چکاری نہ ہو جائے، کہیں فلاں نہ ہو جائے، کم نہ ہو جائے، تو اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے مال تجوری میں نہیں رکھا۔ دیکھنے میں تجوری میں نظر آ رہا، حقیقت میں کہاں ہے؟ وہ دل میں ہے۔ تو یہ ایمان والوں کی حقیقت میں صفت نہیں، یہ تو ان لوگوں کی صفت ہے کہ جو دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، کہ ہماری کیا ہے یہ دنیا کی زندگی، اسی میں جینا، اسی میں مرنا۔ ایمان والا سوچتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو آزمائش ہے، ہم اللہ کے بارگاہ میں مر کے جائیں گے، ہم کو وہاں حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو یہاں ہم جو کچھ کر رہے ہیں، یہ اگر ہمیں یہاں راحت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا کرم ہے، جتنی مل جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، لیکن دل اس سے نہ لگایا جائے، یہ توکل ہے۔ تو ایک پرندہ جو ہوتا ہے وہ کبھی اس سے دل نہیں لگاتا۔ تو ایک تو یہ تشبیہ ہے کہ پرندہ جو ہوتا ہے وہ ایک طرح کا اس میں گویا کہ توکل ہوتا ہے، اور بیچارہ اللہ نے اس کی عقل بھی نہیں دی کہ وہ سوچے کل کیا ہوگا۔ وہ پیٹ بھر گیا، مطمئن ہو گیا، خوش ہو گیا، آگے کی نہیں سوچتا، آرام سے سو جاتا ہے اپنے گھونسلے میں آ کر۔ ایک ایمان والے کو چاہیے کہ جب اس کی ضرورتیں اللہ کی طرف سے پوری ہو جائیں تو اس چکر میں نہ رہے کہ کل اور پرسوں اور آگے کے آنے والے دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو اس کی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرے گا۔ لیکن تدبیر کا جہاں تک تعلق ہے، اس کی اجازت ہے، تدبیر ضرور کرے، لیکن تدبیر میں غلو نہ ہو، بلکہ تدبیر کے ساتھ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو اور سمجھے کہ اللہ نے ہمارے لیے تقدیر بھی متعین کی ہے، جتنا اللہ نے طے نہیں ہاتھ مارو کچھ نہیں ہوگا۔ بعض لوگ عجیب معاملہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مٹی پہ ہاتھ رکھ دوں تو سونا بن جائے، اور بعض لوگ بیچارے رات دن ایک کر دیتے ہیں، کوئی کچھ ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے طے شدہ ہوتا ہے۔ جب یہ بات طے شدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ دے گا، تو آدمی تدبیر ضرور اختیار کرے، لیکن تدبیر کو سب کچھ سمجھ کر اس میں اپنے آپ کو پوری طرح سے گھسیڑ نہ دے، یعنی پوری طرح سے اس میں منہمک نہ ہو جائے، بلکہ جتنا آسانی سے ممکن ہے وہ کر لے اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرے۔ تو یہ پرندے کا دل۔ اور دوسری اس میں ایک اور تشبیہ معلوم ہوتی ہے کہ پرندے کا دل نرم ہوتا ہے، پرندے کے دل کے اندر سختی نہیں ہوتی درندے کی طرح۔ پرندہ اور درندہ دونوں میں یہی فرق ہے، درندہ سخت دل ہوتا ہے، شیر، چیتا، بھیڑیا، یہ سب تو درندے ہیں، یہ تو پھاڑ کھائیں، چیڑ کھائیں۔ یہ جو جنگلوں میں کوئی جانور شکار کرے
اور کسی کو درندہ کوئی دیکھ لے وہ لپک کے وہ چھین لے، اس کو کھا جائے، شکار کرنے والوں کو بھی کھا جائے، کہتے ہیں ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جائے، یہ درندگی کی بات۔ پرندوں میں یہ درندگی والی صفت نہیں ہوتی۔ عام طور پہ چھوٹے پرندے ہوتے ہیں کہ بیچارے نرم ہوتے ہیں اور ان کا دھڑکتا ہوا چھوٹا سا دل ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ہمیں سبق دیا، اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایک ایمان والے کا جو دل ہونا چاہیے، اس دل میں بھی ایک نرمی ہو، اور یہ درندگی کی صفت نہ ہو، دوسرے کو نقصان پہنچا کر فائدہ اٹھانے کی صفت نہ ہو، بلکہ حقیقت میں تو دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی صفت ہو۔ جیسے میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، پرندے کا، ایک معذور پرندہ تھا، ایک بزرگ نے دیکھا ایک دوسرا پرندہ جو اڑ سکتا ہے وہ شام کو آتا ہے اور معذور پرندے کے منہ میں دانہ ڈالتا ہے۔ یہ پرندے کی صفت ہے کہ وہ معذوروں کی خود فکر کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو جو ماں بیچاری جاتی ہے یا باپ جاتا ہے وہ تو دانہ لے کر آتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہی ہے، لیکن ایک معذور پرندہ ہے، اللہ کا کرنا دیکھیے، اللہ کی مرضی کیسے وہ رزق پہنچاتا ہے کہ دوسرا پرندہ اس کو لا کر کھلا رہا ہے۔ کیا اس کی اتنی سمجھ اللہ ہی نے اس کو دی؟ اور اس میں اس کی یہ صفت بھی معلوم ہوئی کہ وہ نرم دل ہوتا ہے اور وہ دوسرے کو دیکھ کر وہ پسیجتا ہے گویا کہ، اور یہ کہ اس کے اندر درندگی نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ایک تشبیہ ہے کہ ایمان والے کا جو دل ہے وہ پرندے کی طرح ہے، وہ درندے کی طرح نہیں ہے، وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس کے دل میں نرمی ہوتی ہے، اس کے دل میں محبت ہوتی ہے، اس کے دل میں دوسروں کی دھڑکن ہوتی ہے، وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے۔ یہ ایمان والے کا کام ہے۔ تو دو باتیں یہاں فرمائی گئیں۔ ایک بات تو یہ فرمائی گئی کہ ایمان والا پرندے کی طرح ہوتا ہے، اس کو رزق مل گیا، اس کو ضرورت کی چیزیں حاصل ہو گئیں، اب اس کے بعد پھر وہ فکر مند زیادہ نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا، آرام سے میٹھی نیند سوتا ہے۔ امریکہ والے بیچارے دو نیند کی گولیاں کھاتے ہیں تب بھی نیند نہیں آتی۔ اور زیادہ مالداروں کے پاس جاؤ، بڑے بڑے محلوں میں دیکھو اور بڑے بڑے اے سی کے کمروں میں، بلکہ ہوٹلس میں دیکھو، 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے دیکھو، تو واقعہ یہ ہے کہ ان کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ ان کو تو یہ فکر کھائے لیتی ہے کہ کل اتنا نفع ہوا، اب کل آنے والا جو ہے اس میں اس سے زیادہ ہمیں نفع ہونا چاہیے، اور یہ جو پیسہ فلاں جگہ رکھا ہے کہ وہ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، اور جو فلاں اس میں کمپنی میں ہم نے پیسہ لگایا کہیں کمپنی ڈوب نہ جائے، کہیں وہ شیئر بیٹھ نہ جائے۔ دماغ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، ان کو سکون کی زندگی میسر ہوتی ہی نہیں۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ متوکلین کو صفت دیتے ہیں توکل کی، قناعت کی، وہ ایسی صفت ہوتی ہے کہ ان کو آج کا رزق مل گیا، ضرورت کی جو ان کی چیزیں ہیں وہ مل گئیں، وہ بڑے آرام سے سوتے ہیں، میٹھی نیند سوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے عجیب بات ہے ان کی صحتیں بھی ٹھیک رکھتے ہیں۔ اور مالداروں کو دیکھو جو سب کچھ کھا سکتے ہیں وہ کچھ نہیں کھا سکتے۔ ایک بہت پرانی بات ہو گئی، عرب حکمرانوں میں ایک ولی عہد یا کوئی تھا، دنیا کی دولت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، سب کو ساری دولت ہے اور جو چاہے کھائے، لیکن اللہ کا عجیب کرنا ہوا کہ ایسی بیماری لگ گئی کہ بتایا گیا صرف دال کا پانی پی سکتے ہیں اور اس میں نمک بھی نہ ہو۔ اب وہ دال کا پانی بے نمک کا پی رہے ہیں، سب کچھ ہونے کے بعد کچھ نہیں کھا سکتے۔ تو یہ سب تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ آدمی کیا کھا سکتا ہے اور کیا نہیں کھا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ساری چیزیں اس کے لیے کارآمد ہو جائیں گی، اور نہیں چاہے گا تو خزانے کے ڈھیر لگے رہیں گے۔ موت آنی ہے تو موت آ جائے گی، اور پریشانی آنی ہے تو پریشانی آ جائے گی، سخت بیماری آنی ہے تو بیماری آ جائے گی، اور اس بیماری میں نہ جانے کتنے پیسے بھی چلے جائیں گے اور سب ہو جائے گا۔ تو اس لیے بھروسہ اللہ کی ذات پر آدمی کرے اور بہت زیادہ اس ادھیڑ بن میں نہ رہے دنیا کے، اور یہ سوچے کہ اللہ نے ایمان والے کو تو اس لیے پیدا کیا کہ دنیا حقیقت میں آزمائش کا گھر ہے۔ ہم اگر صحیح امتحان دے کر نکل گئے اللہ ہم کو وہاں کامیاب فرما دے گا، اور اگر دنیا میں خدا نخواستہ ہم الجھ گئے تو یہ ہمارے لیے خطرناک بات ہے۔ تو یہ جو سبق ہمیں اس حدیث کے اندر دیا گیا، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک تو توکل مزاج کے اندر پیدا ہو، دوسرے مزاج کے اندر نرمی پیدا ہو، ہمدردی پیدا ہو، محبت پیدا ہو۔ یہ دو صفتیں ہیں جو ایمان والوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اور یہ صفت اگر پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دل کا اطمینان بھی دیتے ہیں، حقیقی سکون بھی دیتے ہیں، اور اچھی زندگی بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔